آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو خود ادا کیا ہے اور ایمان والوں کو بھی ان کے ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ آج کل ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں، ادائیگی کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حقوق اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کوئی شخص ان میں سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صاحب استطاعت ہے، حج نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو اسے سزا دے، چاہے تو اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ مثال کے طور دل آزاری کی، اسے تکلیف دی، اس پہ ظلم کیا، اس کا بیجا مال کھا گیا، اس کے زمین و جائیداد پر ناحق قبضہ جما لیا، اس کو گالی دی، عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب تک یہ مظلوم بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العزت بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اور مزید یہ کہ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر اس مظلوم بندے کو دے دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، سماعت کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے درمیان فرمایا، صحابہ سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ ہمارے یہاں مفلس تو وہ ہے جس کے پاس جو ہے درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، وہ اپنی نمازوں کے ساتھ آئے گا، اپنے روزوں کے ساتھ آئے گا، حج اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، اپنی نیکیوں کے ساتھ آئے گا، اس حال میں کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کا مال کھا گیا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کر دیا ہوگا، کسی کے زمین و جائیداد پر ناحق قبضہ جما لیا ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو اٹھا کر اس مظلوم بندے کو دے دے گا۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کے حقوق ابھی باقی ہیں تو ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ والدین کی نافرمانی کا جو وبال ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ جو اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے وہ اس سے بچے، اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ ایک مقام پر صحابہ تشریف رکھتے ہیں، میرے نبی نے ایک جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ سب کبیرہ گناہوں سے سخت تر گناہ کیا ہے، سب کبائر سے بدتر اور شدید تر گناہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ ہمیں آپ ضرور بتائیں وہ کون سا گناہ ہے جو کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اس حدیث پاک کو سننے کے بعد ہوش کے ناخن لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کبیرہ گناہ پر نہ جانے کس سزا کے مستحق ہو جائیں۔ ایک مقام پر تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایسا سبحان اللہ، جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے العاق لوالدیہ، سب سے پہلا شخص والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو ستانے والا، والدین کو تکلیف دینے والا۔ دوسرا والدیوس، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرا میرے آقا فرماتے ہیں والرجلۃ من النساء، جو عورتیں مردوں جیسی شکل بناتی ہیں وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث مبارکہ کو غور سے سنیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور وہ عورتیں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی جو مردوں کی طرح شکل بنائے پھرتی ہیں۔ آج کل یہ بیماری عام ہو چکی ہے،
عورتیں مردوں کی طرح وضع اختیار کرنے کو فخر محسوس کر رہی ہیں، مرد عورتوں کی طرح شکل بنانے کو فخر محسوس کر رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں عمل جو ہے جنت سے روکنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک مقام پر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ والدین اولاد کے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ جنت تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ والدین اولاد کے لیے جنت ہیں، لیکن یہ جہنم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، ان کا کہا مانتی ہے، تو وہ والدین اس اولاد کے لیے جنت ہے۔ لیکن جو اولاد اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے، ان کو تکلیف دیتی ہے، ان کی نافرمانی کرتی ہے، تو وہ والدین اس اولاد کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک صحابی رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد جو ہے جہاد کی تمنا کا اظہار نبی کی بارگاہ میں کیا۔ یا رسول اللہ، دل کرتا ہے کہ میدان کارزار میں کود جاؤں اور اپنی جان اسلام کی عظمت پر قربان کر دوں، جام شہادت نوش کر کے جنت حاصل کر لوں۔ میرے آقا نے مسکراتے ہوئے صحابی رسول کو دیکھا اور بڑے محبت بھرے انداز میں میرے نبی نے پوچھا آپ کی تمنا تو کافی قابل مبارکباد ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں گھر جائیے، اپنے گھر جائیے، ماں کی خدمت کیجئے، ماں کی دیکھ بھال کیجئے، ماں کی اطاعت و فرما برداری کیجئے، کیونکہ ماں کی اطاعت و فرما برداری ہی میں تمہارا جہاد ہے، تمہاری جنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگ پیروں فقیروں ملنے جلنے والوں پر ہی نہیں بلکہ جلسہ جلوس عرس وغیرہ میں کثیر مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مغفور سمجھ لیتے ہیں کہ اب تو ہم نے دین کے بڑے کام کر دیے ہیں، مدرسے کی امداد کر دی، پیر صاحب کو موٹا نذرانہ دے دیا، جلسے میں بڑی رقم لگا دی، جلوس میں کافی خرچ کر دیا، ہم نے کثرت کے سال جو ہے فرائض اور نوافل ادا کر لیے، اب تو میں جنتی ہو گیا، اب تو میری بخشش یقینی ہے۔ جو لوگ اپنی عبادتوں پر اتراتے ہیں وہ اس حدیث پاک کو سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ عز وجل لهم صرفا ولا عدلا، تین شخص ایسے ہیں جن کے نہ فرائض قبول کیے جاتے ہیں نہ نوافل قبول کیے جاتے ہیں۔ وہ تین شخص کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے العاق، سب سے پہلا شخص والدین کا نافرمان، یعنی والدین کے نافرمان کے نہ فرائض قبول ہوتے ہیں نہ نوافل قبول ہوتے ہیں۔ دوسرا ومنان، غریبوں کو صدقہ دے کر احسان جتلانے والا۔ تیسرا ومکذب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ یہ تین شخص ایسے ہیں جن کے نہ فرائض قبول ہوتے ہیں نہ نوافل قبول ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس حدیث پاک سے عبرت لینے کا مقام ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے نہ فرائض قبول ہوتے ہیں نہ نوافل قبول ہوتے ہیں۔ جو والدین کے نافرمان ہیں کیا اب بھی وہ والدین کی نافرمانی کریں گے؟ کیا اب بھی وہ والدین کو تکلیف دیں گے؟ کیا اب بھی وہ والدین کی نافرمانی سے باز نہیں آئیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں چاہے آپ کتنے بھی بڑے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، اگر والدین کے فرمان ہے تو کل قیامت کے دن آپ کی عبادتوں کو آپ کے چہرے پر مار دیا جائے گا اور آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوچئے، غور کرنے کا مقام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے ہوتا کیا ہے، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ جو والدین کے نافرمان ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ملعون کہا۔ اللہ نے ملعون کہا ہے والدین کے نافرمان کو،
सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। अल्लाह और उसके रसूल जिसे मलऊन फरमा दे, जिसे मलऊन कह दे, उसे कौन बचाने वाला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक अहम चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ। आजकल देखा गया है कि घर में पीर साहब आ जाए, मेहमान आ जाए कोई, तो 72 किस्म के खाने दस्तरखान पर लगा दिए जाते हैं। किस्म किस्म के खाने, लजीज पकवान सजा दिए जाते हैं। अगर पीर साहब गलती से भी कह दें कि सर में दर्द है तो डॉक्टर हाजिर, दवाइयां आ जाती हैं। अगर वहीं बूढ़े माँ बाप कहें बेटा फला चीज खाने का मन कर रहा है तो डांट दिया जाता है, बहाने किए जाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बूढ़े माँ बाप कह दें कि बेटा सर में दर्द हो रहा है तो कहा जाता है बुढ़ापे में दर्द हुआ करता है, डिस्टर्ब न करो, परेशान न करो, चुपचाप सो जाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप याद रखें, अगर आपके माँ बाप आपसे खुश हैं तो पीरों फकीरों की खिदमत काम आएगी। अगर आपके माँ बाप नाराज हैं, ना खुश हैं, तो चाहे किसी के भी पैर धो धो कर पियो तब भी कोई फायदा नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया है, वालिदैन के ना फरमान के ना फराइज कबूल किए जाते हैं, ना नवाफिल कबूल किए जाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सोचिए, गौर कीजिए, जब वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी पर कोई बाअसर तकरीर हुआ करती है तो कुछ लोग अक्सर पूछा करते हैं, मौलाना साहब हमारे वालिदैन तो इस दुनिया में नहीं, फौत हो गए, या तो मैंने अपनी जिंदगी में उनको पाया, अपनी कम नसीबी की वजह से कमा हक़्क़हू उनकी खिदमत न कर सका, या उनकी ज़ाहिरी हयात को न पाया और उस अजीम नेमत से बहराबर न हो सका। क्या अब भी कोई तरीका है जिससे हम वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक कर सकते हूँ, उनकी खिदमत करके उनको राजी कर सकते हूँ? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब भी आपको मौका फराहम किया है। अगर आप फरामीन रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा हो जाएं तो वालिदैन की वफात के बाद, इंतकाल कर जाने के बाद भी आप वालिदैन के फरमाबरदार शुमार किए जा सकते हैं। शर्त यह है कि नबी के फरमान पर अमल पैरा हो जाइए। मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौस आज़म, फैजान गौस आज़म, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके साथ हुस्न सुलूक करे, उनको राजी करे, उनकी खिदमत करे, तो उसे चाहिए कि वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी कसम को सच्चा करे, उनके कर्ज को अदा कर दे। अजीजान मिल्लत इस्लामी, मेरे आका फरमाते हैं उनकी कसम को सच्चा करे, उनके कर्ज को अदा कर दे। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स नेकोकार लिखा जाएगा अगरचे दुनिया में वो उनका नाफरमान था। और जो उनके कसम को सच्चा न करे और उनके कर्ज को अदा न करे, मेरे आका फरमाते वो नाफरमान लिखा जाएगा अगरचे जिंदगी में वो नेकोकार था। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल अलीम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बार दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व हबीबना व करीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन के कब्रों की ज़ियारत भी औलाद को मुती व फरमाबरदार शुमार कराती। जैसा कि हमारे उलमा जानते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने माँ बाप दोनों या एक के कब्र की जियारत हर जुमा के दिन करे
تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا اور وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لکھا جائے گا. سبحان اللہ. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لکھا جائے گا. ایک دوسرے مقام پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کے قبر کی زیارت ہر جمعہ کے دن کی اور اس کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک تیسرے مقام پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے ثواب کی نیت سے اپنے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کی تو اللہ رب العزت اسے حج مقبول کے برابر ثواب عطا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر وہ دنیا میں کثرت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کیا کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا، فرشتے کا نزول فرماتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.